وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے۔ اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں
تیرا کھانا پینا. جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ ہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے. اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے, گرمی بڑی سخت ہے, میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے, قیام کر لے, کچھ دیر ٹھہر جا, آج میرے یہاں قیام کر لے. نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار, یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے, مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے. میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا. یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا, مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے. ارے تو تھک گیا ہوگا. جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں, تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں, پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں. میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو, میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے, سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے. میں نہیں تھکنا جانتا, میرے یہاں نیند کا سوال نہیں, آرام کا سوال نہیں, میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں. پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا, روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا. کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں, بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی, اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی, عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین. کب وہ وقت آئے, کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں, کب آب و ہوا کو دیکھوں, کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں, کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے, میرے دل کی تسلی ہو جائے. عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں. دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی, کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے. عورت دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی, قرآن خدا کا سنتی تھی, مسائل پوچھتی تھی, زیارت کرتی تھی, اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی, میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں. علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکھٹ پہ گر کر جان دے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا مینا میں, میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ, تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں. میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا. وہی حالت ہے, گلے میں کرتا نہیں, گٹھڑی نہیں, تھیلا نہیں, سامان نہیں, اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی, کسی نے بکری کی قربانی دی, کسی نے اونٹ کی قربانی دی, کسی نے گائے کی قربانی دی. میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں بالکل مفلس اور نادار ہوں, میرے پاس تو یہ میری جان ہے, میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں, قبول فرما. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی. اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے. ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں, سڑکوں پہ, ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا, ادھر منہ میں کنجری کا گانا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان, اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے, صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. گھروں میں محلوں میں آج موت آتی ہے, کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے.
ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس محال میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے، کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا، منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم